ہم بات کریں گے 175A کی ترمیم کی، کیونکہ ابھی بھی بہت لوگوں کو عام زبان میں یہ نہیں پتا کہ بھئی کون سی ترمیم آ گئی۔ ان کو یہ دہلایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی روح کھینچ لی، کانسٹیٹیوشن کی ہاتھ پیر کاٹ دیے، بٹ they don't really know کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ میٹنگز جو ہیں اور جو کمیٹی کس طرح کام کرے گی اس کے پروسیجرز وہ خود بنائیں گے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ اس وقت جب میں پروگرام کرا رہی ہوں ریکارڈ تو پرسوں سے مجھے شدید اسموگ فلو ہے، ابھی بھی 103 بخار ہے، اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہوں، ایک دن اسپتال میں بھی رہی، مگر آج آپ کے ساتھ وعدہ پھر حاضر ہوں۔ ہم بات کریں گے 175A کی ترمیم کی، کیونکہ ابھی بھی بہت لوگوں کو عام زبان میں یہ نہیں پتا کہ بھئی کون سی ترمیم آ گئی۔ ان کو یہ دہلایا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی روح کھینچ لی، کانسٹیٹیوشن کی ہاتھ پیر کاٹ دیے، بٹ they don't really know کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 1973 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن آیا تھا ZAB نے لے کر آئے، اس میں حکومت ہی، صرف حکومت تعیناتی کرتی تھی کورٹ کے ججز کی۔ جی ہاں، یہ آپ کو حیرت ہوگی سن کر، مگر پھر آگے جا کے بہت سارے چینجز آئے۔ ضیاء صاحب نے تو متی مار دی تھی کانسٹیٹیوشن کی، اور لوگ اپنی مرضی کے مطابق چینجز کرتے رہے، تو وہ ایک ملغوبہ سا بن کر رہ گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شق نمبر 175 کا آرٹیکل 7 سب کلوز 4 اور اس کی شق نمبر 3A پر۔ جو روح ہے اس کی وہ یہی ہے آرٹیکل کہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو ججز کی تعیناتی کرے گی سپریم کورٹ کے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ 12 پارلیمنٹری ممبرز ہوں گے۔ مگر کیا ایک دن اٹھ کے سب کو ہوش آئے گا اچھا چلو پارلیمنٹری میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ 8 لوگ MNA ہوں گے نیشنل اسمبلی کے، 4 سینٹ سے ہوں گے۔ جب NA اگر کبھی ڈیزالوڈ ہوا ہوگا اور اگر اپوائنٹمنٹ کرانی پڑ جائے تو 8 اور 4 یعنی 12 کے 12 لوگ ممبرز سینٹ سے آئیں گے۔ پھر اس کا 3B سب کلوز کہتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹیوں کو پروپورشنل ریپریزنٹیشن دی جائے گی، یہ کہ کتنی سیٹیں ان کو ملیں گی ان 12 ممبران میں سے، اور رسپیکٹو پارٹی لیڈرز اپنے نمائندوں کو، چاہے وہ سینیٹر ہیں یا نیشنل اسمبلی میں ہیں، ان کو سلیکٹ کریں گے۔ کمیٹی میں تمام ممبران کا ہونا کسی امینڈمنٹ کو پاس ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، 2/3 میجورٹی کافی ہے۔ اور 14 دن پہلے جب جج جا رہا ہوگا، آؤٹ گوئنگ جج ہوگا، اس کے 14 دن پہلے نوٹس آ جائے گا۔ لیکن چونکہ امینڈمنٹ فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے پاس ہو گئی، ایز این ایکسیپشن اس دفعہ 3 جو ہیں وہ دن پہلے نوٹیفیکیشن پاس کیا جائے گا CJ آف پاکستان کے جانے سے پہلے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے 3D، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کمیشن یا کمیٹی کا اس کو سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 تو ان کے سیشنز ان کیمرہ ہوں گے اور وہ ریکارڈ اس کا مینٹین کیا جائے گا۔ تو میٹنگز جو ہیں اور جو کمیٹی کس طرح کام کرے گی اس کے پروسیجرز وہ خود بنائیں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہو کیا رہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے جو ہم کہہ رہے ہیں نا، روح نکال لی، جان نکال لی، ٹانگ پیر نکال لیے کانسٹیٹیوشن کے، I don't think that's true، کیونکہ باعث ہم لوگ انسان ہیں، سپریم کورٹ بھی معاشرے کے سے
لوگ نکلے ہیں نا. مثال کے طور پہ جو اسٹیل ملز کے پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ تھا اس کو کورٹ نے روک دیا اور 500 ارب روپیہ کا نقصان ایکسچیکر کو ہوا. ریکو دیکھ کے ایگریمنٹ میں کیا کہوں, انگلی دے دی تو بڑا روٹ سی بات ہے, خواہ ٹانگ گڑا لی, اور پاکستان کو 6 ارب ڈالر یا 1700 ارب روپیہ فائن بھرنا پڑا. اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے, اگر پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم سے لڑتی تو وہ سیٹیں جیت لیتی, لہٰذا دونوں فریقین گھر چلے جاؤ بھائی. ہمارا ضمیر مطمئن ہے اگر خالہ خالو ہوتے اور پی ٹی آئی اپنے ٹکٹ بینر سے لڑی ہوتی تو دی جاتی تو سیٹیں ان کی. اسی طرح سے جو تھا وہ ججوں کو جو یہ مسائل ابھی درپیش آ رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, دیکھیے بہت لوگوں کے بہت ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے کلیئرلی, یہ بات آج کی خبر ہے جس دن یہ پروگرام بدھ کو ریکارڈ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ مستند نہیں ہے کیونکہ یہ چیلنج ہو چکا ہے, اور چیلنج ہونے کی صورت میں یہ ریووک بھی ہو سکتا ہے. اب اگر یحییٰ آفریدی سی جے آتے ہیں تو اس فیصلے کی بینچ پہ وہ بھی بیٹھے تھے اور ان کا 26 صفحوں کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا, اور انہوں نے واضح لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں اس لیے نہیں مل سکتی کیونکہ ہیئرنگ جون 6 کو شروع ہو گئی تھی. پی ٹی آئی نے نامزدگی کے کاغذات کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے 26 جون کو داخل کرائے, اور اگر ہم اس کو اس طرح سے انٹرٹین کریں کہ ان کو سیٹیں دے دیں تو یا اس وقت ان کو انکلوڈ کرا جاتا تو یہ سپریم کورٹ کا جو پروسیجرل ایکٹ ہے جس کے تحت ان کو کام کرنا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی, تو وہ تو پہلے ہی آن ریکارڈ ہیں. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی تو بالکل یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کسی بھی طور جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب آئیں. دیکھتے ہیں آگے حالات کیسے کھلتے ہیں. خواتین و حضرات, اگلی پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.